بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستانیوں، پہلے امریکی سازش کے تحت عمران خان صاحب کی اور پاکستان کی منتخب حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے مکمل طور پہ ہٹانے کی مذموم سازشیں ہو رہی ہے۔ -1 کا میں نے ذکر کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔ پھر اس کے بعد اسد عمر صاحب نے اس کی تصدیق بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ بالکل جب ہماری حکومت کا خاتمہ ہو رہا تھا، جب سازش کے تحت عمران خان کی حکومت کو ہٹایا جا رہا تھا، تو اس سے چند دن پہلے 2-3 دن پہلے مجھے بتایا گیا کہ 3 بندوں کے نام بطور وزیر اعظم، کہ اگر عمران خان کو ہٹا دیا جائے تو ان تینوں میں سے کوئی وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ یہ تو اسد عمر صاحب نے خود بات کر دی تھی۔ اور پھر اس کے علاوہ جب عمران خان کی منتخب حکومت کو ہٹایا جاتا ہے تو اس کے بعد بھی اس فارمولے کے اوپر کام ہوتا ہے۔ کس طرح MNS کے حوالے سے بات ہوئی، جو عمران خان کو ہٹانے کے حوالے سے جب ہم یہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف جو مارچ آ رہا تھا، جب ہمارے کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا تھا، جب تشدد ہو رہا تھا، تو اس کے بعد بھی ہمارے پارٹی کے رہنماؤں سے کس کی ملاقات ہوئی، انہوں نے عمران خان کو ہٹانے کے حوالے سے کیا کہا اور اس کی تفصیلات کیا ہے، میں اس کے حوالے سے آپ سے آج بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے چند اہم سوالات ہیں، کیونکہ میں نے آپ سے پچھلے 1 ہفتے سے ریجیم چینج آپریشنز جو امریکہ دنیا کے مختلف ممالک میں کرتا ہے، اس کے حوالے سے میں نے آپ سے گفتگو شروع کی ہے۔ میں نے آپ کو مثالیں بھی دی مختلف ممالک کی، کس طرح امریکہ اپنے انٹرسٹ کے تحفظ کے لیے اور کس طرح اس خطے میں جو ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں اس کو مد نظر رکھ کر کس طرح اپنے امریکی نواز حکومتوں کا قیام وہ عمل میں لاتے ہیں، اس حوالے سے میں آپ سے بات میں نے شروع کی تھی۔ اور ہم اب پاکستان میں جو ریجیم چینج آپریشن ہوا اس کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن آج میں صرف 3-4 سوالات سامنے رکھ رہا ہوں۔ امید ہے میرے پاکستانیوں کو اس کے جوابات پتہ ہوں گے، اور اگر نہیں تو جیسی ہی ہم یہ ریجیم چینج آپریشن پاکستان کی کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے اور یہ پوری سٹوری آپ کے سامنے انفولڈ ہوگی، تو آپ کو وہ چہرے بھی نظر آئیں گے، اعلی کار اور سہولت کار بھی، مختلف اہم تاریخیں بھی، اور کس کا کیا کردار تھا اور کس موقع پہ کس نے کون سا گیم کھیلا، اس کی بھی تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گے۔ آج صرف چند سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ کہانی تو شروع ہوتی ہے عمران خان کی اقوام متحدہ میں پہلی تقریر کی، اور پھر اس کے بعد ایک سازشوں کا جال بنتا ہے مختلف موقعوں پہ، اور اس میں جو پیک تک پہنچ جاتی ہے چیز ہے جب عمران خان کو ہٹانے کا فیصلہ ہو جاتا ہے، جب امریکہ کے انٹرسٹ اس خطے میں بڑھ جاتے ہیں، اور یہاں پہ مقامی سطح پہ بھی کچھ اعلیٰ اور سہولت کار جو ہے ان کی بھی مفادات ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آج میں چند سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک سوال میرا یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے ممبران تھے اور جو لوٹی بھی بن گئے تھے، ان سے کس کی ملاقاتیں ہو رہی تھی؟ کون ہمارے MNS کو بلا کے ان سے سوال بھی پوچھ رہا تھا اور ان کو کسی اور جگہ جانے کے اشارے بھی مل رہے تھے؟ اور کس دن کیا ہوا یہ میں آپ کو ریجیم چینج آپریشن کے حوالے سے تفصیلات میں بتاؤں گا۔ آج میں آپ کے سامنے یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ہمارے MNS سے کس نے رابطے کیے، کون سی تاریخوں پہ کیے، کیا کہا گیا۔ نمبر 2 کہ امریکہ کس کا وزٹ ہوا تھا، وہاں پہ کیا گفتگو ہوئی تھی، اور امریکہ سے کون پاکستان آئے تھے جنہوں نے یہاں پہ اس کے حوالے سے ریجیم چینج آپریشن کے حوالے سے کردار ادا کیا۔ پھر امریکی سفارت خانوں کی طرف سے کن اشخاص کو بلایا گیا، کن لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی، اور اس میں ریجیم چینج آپریشن کے حوالے سے کیا گفتگو ہوئی۔ تیسرا سوال یہ ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ جو MQM کو آپ کو پتا ہوگا وہ بھی پھر دوسری طرف چلے گئے، جس طرح ان کا ضمیر جاگ گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک رات مطلب میرے خیال سے سحری کے وقت جو زرداری وغیرہ سارے جاگ اٹھے اور یہ لاجز روانہ ہو گئے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اسی رات تحریک انصاف کو یہ کہا گیا MQM کی طرف سے کہ ہم تو آپ سے بڑے خوش ہیں، اگر حقیقت کی بات کریں تو ہم سے لوگوں نے بڑے معاہدے کیے ہیں، لیکن کبھی کسی نے اپنے معاہدوں پر اتنا عمل درآمد نہیں کیا جتنا تحریک انصاف نے کیا تھا۔ تحریک انصاف کے وفد نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو کچھ اور چاہیے، کوئی کمٹمنٹس چاہیے ہم سے؟ انہوں نے کہا کہ صرف ایک ہی کمٹمنٹ چاہیے کہ اگر ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو ہمارے لیے مشکل نہیں بنے گی۔ اور پھر اسی گفتگو کے بعد جیسے ہمارا وفد نکلا
کس نے فون کیا زرداری وغیرہ کو اور وہ وہاں پہ اسی رات ان کو جگا کے ان کو وہاں پہ بھیجا گیا. پھر اس کے ساتھ جو امریکن جو ڈونلڈ لو تھا جو دمکی امیز مراسل آپ کو یاد ہوگا, تو بار بار وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان جو روس گیا. اب جب میں آپ کو تفصیلات رکھوں گا ریجیم چین آپریشن کی جو پاکستان میں ہوا تھا اس میں آپ کو جوابات ملیں گے, لیکن آج میں قوم کے سامنے یہ سوال رکھ رہا ہوں کہ ڈونلڈ لو بار بار کہہ رہے کہ عمران خان نے روس کا دورہ کیا, یہ عمران خان کا فیصلہ تھا. پاکستان کا سفیر ان کو بتا رہے کہ نہیں یہ کلیکٹیو ڈیسیجن تھا, اس میں فورن آفیس ملٹری قیادت اور ہماری جو سول ملٹری تمام جو پاکستان کے جتنی بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سب اس فیصلے پہ متفق تھے. لیکن امریکہ بار بار کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ عمران خان کا ذاتی فیصلہ تھا. ان کو کس نے بتایا کہ عمران خان کا ذاتی فیصلہ تھا روس جانے کا؟ یہ چند سوال آج میں نے آپ کے سامنے رکھے اور آج میں اپنے جس ایشو کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں, ریجیم چین کا سلسلہ جاری رہے گا اور اب انشاءاللہ آہستہ آہستہ اسی ایک ہفتے میں ہم پورے اس آپریشن جو ہوا تھا اس کو انفولڈ کریں گے اور حقائق قوم کے سامنے رکھیں گے. عمران خان کو مائنس کرنے کی بات, میرے پاکستانیوں, جب یہاں پہ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا سازش کے تحت, پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ پورا پاکستان سڑکوں پہ نکل آیا. عمران خان نے اسلام آباد آنے کا فیصلہ کیا, خیبر پختونخوا سے ہمارا قافلہ آ رہا ہے, ہمارے کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, تشدد ہو رہا ہے, گرفتاریاں ہو رہی ہے. اس کے چند دن بعد پھر ہمارے پارٹی کی سینئر قیادت کو بلایا جاتا ہے اور دو اہم باتیں کی جاتی ہے, اور وہ دو اہم چیزیں آج بہت زیادہ اہم اس لیے ہے کہ آپ کو جواب بھی ملیں گے. اور میں نے آپ کو یاد ہوگا میں آپ سے ایک مہینے پہلے ایک بات کر رہا تھا جب یہ الیکشن کمیشن میں فورن فنڈنگ کا کیس, حالانکہ وہ اوورسیز پاکستانی جو پیسہ بھیج رہے تھے وہ تھا, جب فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی میں نے آپ کے سامنے چند چیزیں رکھی تھی. میں نے کہا کہ یہ -1 فارمولے کے اوپر عمل درآمد کی طرف بڑھ رہے ہیں کیونکہ عمران خان اس وقت رکاوٹ ہے امریکہ کے اس خطے میں انٹرسٹ اور پاکستان کو نقصان کے بیچ, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اعلی اور سہولتکاری جنہوں نے کی ان کے جو گریٹر گیمز ہے یا ایجنڈا ہے اس میں مس فٹ آتا ہے. عمران خان اس وقت رکاوٹ عمران خان ہے جو صرف اور صرف پاکستان کی مسلمانوں کی مفادات کی بات کرتا ہے, پاکستان کے انٹرسٹ کی بات کرتا ہے, پاکستانیوں کی خودداری کی اور خود مختاری کی بات کرتے ہیں, قومی غیرت کی بات کرتے ہیں, وہ عمران خان ہے. لہٰذا عمران خان کو تو ہر صورت ہٹانا ہے. اب ہوا کیا, ریجیم چین آپریشن ہوا, انہوں نے مس کیلکولیٹ کر گئے, انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ اس تعداد میں پاکستانی قوم نکلے گی. جب قوم سڑکوں پہ نکل آئی اور 17 جولائی کا جو پنجاب کا الیکشن ہے اس میں تو تمام زمینی طاقتوں کو شکست دے کے قوم نے ثابت کر دیا کہ اللہ کی مدد سے عمران خان اور قوم جب کڑی ہوتی ہے, جب قوم کڑی ہو جائے تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, تمام طاقتوں کو شکست دے دی. پھر خوف مزید بڑھا, پھر تشدد کا عنصر آ گیا, سائیکولوجیکل وارفیئر ایک ٹرم یوز ہوتا ہے امپورٹڈ حکومت کی طرف سے جو انہوں نے جرائم پیشہ افراد کو بٹھائے ہوئے پاکستان کے اوپر جو فیصلے کرتے ہیں انہوں نے تشدد کا عنصر بھی لے آئے, ڈر اور خوف پیدا کرنے کی بات کی, دھمکیاں اور فون کالز ان نون نمبر سے وہ سلسلہ شروع کر دیا. پھر بھی لوگ کھڑے رہے. اب کیا کرے, اب ایک ہی چیز ہے کہ عمران خان کو ہٹائے. عمران خان کو نہ ہٹایا تو ہم سب کے مفادات, جو چور ڈاکو لٹیرے, جو NRO والے, جو امریکی کے الاکار, یہ سارے ان کے انٹرسٹ کو خطرہ ہے. لہٰذا ملک کے انٹرسٹ کو چھوڑ کے یہ اپنی ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے ایک ہی فیصلہ کرنے لگے کہ عمران خان کو ہر صورت ہٹانا ہے. الیکشن کمیشن والا اس سے تو ہوا نکل گئی, اوورسیز پاکستانی آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے پیسے بھیجے ہیں, ہم پاکستانی ہیں, آپ کون ہوتے ہیں ہمارے حبر وطنی کے اوپر سوال اٹھانے والے. پھر اس کے بعد کبھی دہشت گردی کا کیس, کبھی کوئی اور کیس, کبھی کوئی اور کیس. میرے پاکستانیوں میں پہلے بتا چکا ہوں یہ سارے ڈرامے ہیں. کبھی ایک کیس بناؤ, کبھی دوسرا کیس بناؤ. جس نے اسلاموفوبیا کے خلاف مقدمہ لڑا, جنہوں نے اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد منظور کرا دیا, اسی کے اوپر آپ نے دہشت گردی کا مقدمہ کرا کے اپنا ہی مذاق بنا دیا پوری دنیا میں. لہٰذا میرے پاکستانیوں FIRs پہ FIRs, کیسز پہ کیسز, دہشت گردی کے مقدمات, بغاوت کے مقدمات, ریاست کے خلاف لوگوں کو اکسانے کے مقدمات, فلاں کے بارے میں یہ کہا, فلاں کے بارے میں یہ کہا. میڈیا تو تقریر دکھاتی نہیں, 10 سیکنڈ کا کلپ کون شیئر کرتا ہے واٹس ایپ گروپس میں بیچ کے اور بیانیہ بناتا ہے. لہٰذا میرے پاکستانیوں یہ -1 فارمولے کے اوپر عمل درآمد کی کوشش ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کے بعد جو قیادت ہے ان کو بلا کے کیا کہا گیا, ان کو بلا کے کہا گیا کہ عمران خان کے علاوہ تم کیوں نہیں آتے. اب ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے بھی یہ جواب دیا ہوگا اور یہ پورا پاکستانی قوم کو پتا ہے کہ قوم کی امید عمران خان ہے. پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ پوری پاکستانی قوم عالم اسلامی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے.
آپ تو عمران خان کو مائنس کر ہی نہیں سکتے. اب یہ جو ایکویٹ کرتے ہیں, ایک بندے کی خواہش یہ بھی ہے, میں یہ بھی بتانا چلوں, ایک بندے نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ دو دن جیل میں بے شک ڈالو لیکن عمران خان کو ضرور جیل میں ڈالو. او بھائی کیوں؟ تم تو چور تھے, لٹیرے تھے, ڈاکو تھے, بگوڑے ہیں ایک. تم لوگ کس طرح یہ فیصلے کر سکتے ہو؟ خواہش کا اظہار کون کر رہا ہے؟ اس خواہش کی تکمیل کی طرف کون بڑھ رہا ہے؟ یار مذاق ہے. چور ڈاکو لٹیرے ملک کے اوپر مسلط کیے گئے, آپ تو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے, عدالتوں سے سند یافتہ چور اور ڈاکو ڈکلیئر ہوئے. آج بھی لندن کے اپارٹمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے. یہ جو امپورٹڈ وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے, ٹی ٹی اسکینڈل میں اس کے اوپر فرد جرم عائد ہونا تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ 50 روپے کی ایفیڈیوٹ دے کے جھوٹ بولا اس نے. آپ ایکویٹ نہیں کر سکتے. یہ کیلکولیشن جو بند کمرے میں 3-4 بندے بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہیں, اور لندن ملاقاتیں ہو رہی ہے, پھر کبھی کسی اور جگہ پہ ملاقاتیں ہو رہی ہے, پھر پلاننگ کرتے ہیں. مجھے اس سے یاد آیا زرداری کا. زرداری نے کہا تھا کہ ہم سے دوستوں نے رابطہ کیا. وہ کون دوست تھے؟ ہم سے رابطہ کیا گیا کہ ہماری مدد کرے. ہم نے کہا کہ پہلے کرو اس کی چھٹی عمران خان کی, پھر بات کریں گے. اب وہ کس سے مخاطب تھا؟ یہ سوالات آپ کو رجیم چینج آپریشن کی اس کہانی میں مل جائیں گے. لیکن آج میں عمران خان کے حوالے سے جو -1 فارمولہ ہے, ایک ہماری قیادت کو بلایا گیا اور نزدیک ترین دنوں میں بلایا گیا, اور پھر اس کے ساتھ ایک اور بات کی گئی, پھر دم کی بھی. آپ کو یاد ہے نا, جس طرح میں نے آپ کو 2 ممالک کی رجیم چینج آپریشن کی کہانی سنائی تھی. پہلے ایک پین کرتے ہیں, لیگل اور ان لیگل کو دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد ایک اور چیز کرتے ہیں کہ ساتھ میں وہ دم کی بھی دیتے ہیں. دم کی یہ دی گئی کہ آپ کے تحریک انصاف کے اراکین 30-40 وہ تو اس طرح کر کے وہ اسمبلی میں واپس چلے جائیں گے. آپ کی تو پارٹی ٹوٹ جائے گی. آپ کر کیا سکتے ہو؟ اور ابھی عمران خان کے خوف سے 9 حلقوں میں الیکشن ہو رہے تھے, انہوں نے 9 صرف استعفے قبول کر دیے. عمران خان نے کاٹ کے ٹرمپ کاٹ کے عمران خان نے کہا آ جاؤ میرا مقابلہ کرو, مجھے ہٹایا ہے نا, میں خود آپ کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. ان کو پتا چلا کہ بھاری اکثریت سے عمران خان سویپ کر رہا ہے, لہٰذا الیکشن ہی پوسٹ پون کر دیے. کراچی کا الیکشن بھی بلدیات کا انہوں نے پوسٹ پون کر دیا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ مقابلہ تو الیکشن میں نہیں کر سکتے. لہٰذا کیا کرے کہ عمران خان کو ہٹائے, کیسز بنائے, کچھ بھی کرے. میرے پاکستانیوں, آج میں آپ سے مخاطب ہوں. میں آپ کو یہ تمام کہانی کہ ہاں ہمارے لوگوں کو بلایا گیا مائنس عمران خان کے, اور یہ کیسز وغیرہ باقی بناتے جائیں گے. آپ مزید دیکھیں گے, قوم ایک کیس کا جواب دے گی, قوم ایک FIR کا جواب دے گی, حقائق سامنے لائے گی, یہ دوسرا بنائیں گے. لیکن ایجنڈا ایک ہی ہے کہ عمران خان ان کے رستے میں رکاوٹ ہے اور عمران خان کو ہٹانا ہے. عمران خان کو آپ ہٹا نہیں سکتے اس طرح. وہ نہ چور ہے نہ ڈاکو ہے, وہ عالم اسلام کا لیڈر ہے, وہ اسلام کا ترجمان ہے. انہوں نے اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد منظور کرایا, امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایبسولوٹلی ناٹ کا پاکستانیوں کا مقدمہ لڑا. پاکستان کی پوری دنیا میں پہچان ہے وہ. آپ اس طرح پاکستانیوں کی امیدیں ختم نہیں کر سکتے. آپ اسی طرح پاکستان کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے. عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے, اور میں قوم سے مخاطب ہوں کہ آپ سب نے سڑکوں پہ نکلنا ہوگا. میں اپنی پارٹی کے لوگوں سے بھی سوال کرتا ہوں, کب تک ہم نے انتظار کرنا ہے؟ اس دن کا انتظار کرنا ہے کہ ان کی پلاننگ کامیاب ہو. ہم نے پلاننگ کامیاب نہیں ہونے دینی. ہم نے خود فیصلے کرنے ہیں, ہم نے نکلنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ آئین اور قانون اجازت دیتا ہے قوم کو. آپ قوم کی امیدوں کے برعکس فیصلے نہیں کر سکتے. آپ اپنی ایکویشن اپنے پاس رکھے, آپ کی جو ایکویٹ وغیرہ کا فارمولہ اپنے پاس رکھے, بند کمروں والے فارمولے اپنے پاس رکھے. پاکستانیوں کے مستقبل کا فیصلہ پاکستانی قوم کرے گی. پاکستان زندہ باد.